بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ دوسری نشست ہے اس کی مولانا نے لینن سے وینگارڈ ریولوشنری پارٹی کے تصور کو لیا اور پھر اس اسٹرکچر کو اسلامی تحریک کے کانٹیکس میں ایک نئے اسلوب میں پیش کیا۔ اب مولانا نے لینن سے لیا یا نہیں لیا اس کا مجھے نہیں پتہ، جن صاحب نے دعویٰ کیا ہے وہی اس کے دلیل دیں، لیکن یہ کہ اس میں دیکھیں گے کہ یہ ساختی مماثلت ہے کہ نہیں۔ پہلے اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وینگارڈ ریولوشنری پارٹی ہے کیا، اور جو مارکسسٹ فکر ہے اس کے تناظر میں اس کی اہمیت کیوں ہے یعنی پارٹی کی، کیونکہ حقیقت میں مطلب یہ ہے کہ پارٹی جو ہے جو یہ لینن کا یعنی مارکسسٹ اشتہار تھا، کیونکہ جو مارکس کے ہاں جو ہے وہ تو طبقاتی جنگ ہے، اور طبقہ جس کی وہ بات کرتا ہے وہ پرولتاری ہے یعنی مزدور طبقہ۔ مارکس کے ہاں جو ہے پارٹی کا سچ کوئی تصور نہیں ہے، نہ وینگارڈ پارٹی کا تصور، تو یہ ایک غیر مارکسسٹ چیز لینن نے گھسائی ہے مارکسزم میں، تو اس کی وجوہات پھر اس نے بیان کی، تو ایک نیا اس نے تصور مارکسزم میں ایک اضافہ کیا، اس کی وجوہات بیان کی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وینگارڈ ریولوشنری پارٹی ہے کیا، یعنی وینگارڈ ریولوشنری پارٹی کیا ہے، اور اس کا بنیادی جو ہے کم از کم جماعت اسلامی کے تناظر میں اس کی بنیادی اور اہم جو ہے ساختی یا فکری تصور کیا ہے جو وینگارڈ ریولوشنری پارٹی کی جوہر کو متعین کرتی ہے یا اس کی حقیقت کو متعین کرتی ہے۔ پہلے تو دیکھیں وینگارڈ کیا ہے، وینگارڈ ریولوشنری پارٹی کیا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ جو چیز وینگارڈ ریولوشنری پارٹی کی جماعت اسلامی کے تناظر میں جس کی اہمیت ہے وہ تصور ہے ڈیموکریٹک سینٹرلزم کا، تو وہ پھر اس میں دیکھیں گے کہ ڈیموکریٹک سینٹرلزم یا تو جمہوری مرکزیت کا تصور کیا ہے۔ وینگارڈ تو پارٹی تو جماعت کو کہتے ہیں، ظاہر ہے پارٹی یا جماعت کا تصور جو ہے وہ کوئی لیننزم یا مارکسزم کے خاص نہیں ہے۔ جماعت جو ہے مسلمانوں کے ہاں ایک مرکزی تصور ہے، حتیٰ کہ مطلب یہ 3 افراد اگر سفر کر رہے ہیں تو ان کا حکم ہے کہ وہ جماعت کی حیثیت سے سفر کریں اور اپنا امیر مقرر کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دور میں یعنی جماعت بنائی، تنظیمیں بنائی، اور جماعت کے اندر تنظیمیں بنائی، مثلا دار ارقم میں ایک الگ تنظیم تھی، دار سعید بن زید میں الگ تنظیم تھی، اور پھر ان لوگوں کی جو جن کو مکہ سے باہر رہنے کا مشورہ دیا تو ان کی الگ تنظیم تھی، اور ایک مسلمانوں کی عمومی جماعت تھی جس میں ہر مسلمان شامل تھا، لیکن تنظیمی طور پہ ہر مسلمان ہر تنظیم میں شامل نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے مکہ کے دور سے مسلمان ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محل بحث نہیں ہے۔ اور انقلاب کا تصور جو ہے وہ ایک اجنبی تصور ہے اسلام میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر تاریخ میں جو ہے انقلاب کا مطلب ہے کلی تغیر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد کی سطح پہ تغیر اور معاشرے کی سطح پہ تغیر اور ریاست کی سطح، اور یہ ہماری تاریخ میں ایک اجنبی تصور ان معنوں میں ہے کہ جب سے اسلام مکے میں اسلامی تہذیبی غلبہ ہوا، اس کے بعد سے اسلام جو ہے غالب رہا ہے،
اسلامی ریاست غالب آئی، فرد معاشرہ اسلام. تو یعنی انقلاب کا کوئی مقصد نہیں تھا. وہ اسلامی تہذیب کے خلاف انقلاب ہوتا ہے جو حرام ہے، جس کو خروج کہتے ہیں. تو اس لیے انقلاب کا تصور ہمارے ہاں اجنبی تصور رہا ہے. اور جو انقلابی جدوجہد رہی ہیں وہ اسلامی تہذیب کے خلاف نہیں رہی ہیں، بلکہ اسلامی تہذیب کی یعنی مطلب یہ ہے کہ اصلاح کے لیے تصور رہی ہیں. تو وہ مطلب یہ کہ بنیادی طور پہ حکومت کی تبدیلی کی تحریکیں تھیں، کوئی انقلابی تحریکیں نہیں تھیں. مثلا یہ قراء کا جو انقلاب رہا ہے، اور یہ اہل بیت کے انقلابات، یہ فقہا کے انقلابات کی جو کوشش رہی ہے. لیکن اصلاح سے انقلاب، اور انقلاب کی آج ضرورت اس لیے کہ اسلامی تہذیبی غلبہ یعنی عثمانی سلطنت کے زوال کے بعد اور صفوی سلطنت کی زوال کے بعد اور ہندوستان میں مغل سلطنت کے زوال کے بعد جو ہے اور مغربی تہذیبی غلبے کے نتیجے میں انقلاب کا تصور جو ہے مسلمانوں کے لیے ریلیونٹ بنا. لیکن یہ کہ اپنی موجودہ شکل میں انقلاب جو ہے ظاہر مغرب سے ہی آیا، کیونکہ مغرب میں جو ہے سرمایہ دارانہ انقلاب آیا، اور اس کے بعد جو ہے تہذیبی غلبہ آیا جدیدیت کے ذریعے. تو جدیدیت ایک انقلاب تھا جس نے یعنی فرانس اور برطانیہ میں آیا، اس کے بعد جو ہے قتل عام کے ذریعے جو ہے امریکہ میں آیا، پھر ساری دنیا میں اس کو برطانیہ اور امریکہ کے استعمار کے ذریعے اس کو پھیلایا گیا. تو ہمارے جو انقلاب کا تصور ہے وہ صورت حال کی تبدیلی کی وجہ سے ریلیونٹ ہوا ہے. تو اس لیے انقلاب کے تصور پہ لوگ ہماری تاریخی لٹریچر میں ایک اجنبیت اس لیے ہے کہ انقلاب کی کبھی ضرورت ہی نہیں رہی. اب تیسرا جو اس میں تصور ہے وہ وین گارڈ کا تصور. تو وین گارڈ کیا ہے؟ وین گارڈ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ یہاں جو ترجمہ لغت میں دی گیا اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا، لیکن یہ کہ میرا خیال ہے اس کا ترجمہ ہراول. وین گارڈ کا مطلب ہے ہراول. تو وین گارڈ ریولوشن پارٹی کا مطلب ہے انقلاب کا ہراول دستہ، لٹرل یعنی مطلب لغوی اعتبار سے. اور انگریزی لغت کے مطابق جو اس کا ترجمہ ہے وین گارڈ کا، وہ یعنی the forefront ایکشن اور موومنٹ. تو کسی بھی تحریک یا کسی بھی تحریک یا جدوجہد کا جو ہراول دستہ ہے اس کو وین گارڈ کہتے ہیں. اور ملٹری یعنی فوجی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں the troops moving at the head of an army. آرمی یعنی مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بھی فوج جو ہے حملہ کرتی ہے تو اس کا جو ہراول دستہ ہوتا ہے اس کو وین گارڈ کہتے ہیں. یعنی جو اصل فوج سے آگے جاتا ہے کسی بھی یعنی مقصد کے لیے، یعنی راہ کو صاف کرنے کے لیے یا اصل فوج کے لیے جو ہے اطلاع فراہم کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اور جو اس کی لغوی انگریزی میں جو آیا وین گارڈ یہ آیا فرانسیسی زبان سے آیا، مختلف مینٹ گارڈ اوانٹ گارڈ، کیونکہ انگریزی پہ فرانسیسی کا بڑا اثر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نارمنس نے 1000 میں جو ہے جو فرانسیسی لوگ تھے انہوں نے برطانیہ پہ قبضہ کیا، اور ان کے ذریعے جو انگریزی زبان تک الفاظ کے لحاظ سے بڑا اثر ہے.
تو ایوانٹ گارڈ سے آیا ہے. ایوان کا مطلب ہوتا ہے پیش ہے. ایوان ابھی بھی فرانسیسی زبان میں جو ہے پہلے، یعنی پہلے کسی بھی چیز سے، یعنی فرانسیسی میں کہیں گے ایوان مینو، یعنی مطلب یہ ہے کہ مڈ نائٹ سے پہلے. اور گارڈ کا مطلب گارڈ جو ہمارے یہاں گارڈ آتے ہیں، محافظ. تو یہ وین گارڈ کا مطلب ہے ہراول. اچھا، اب پھر تو وین گارڈ ریولوشنری کی پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ وین گارڈ ریولوشنری پارٹی کا مطلب ہے انقلابی عمل کے ہراول دستہ، انقلابی عمل کی ہراول دستہ کی جماعت. یہ اس قسم کا، یعنی مطلب یہ کہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ انقلاب کا ہراول دستہ ہے. اور اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر آپ کو پاس مارکس کی جو تاریخ نظریہ ہے، تاریخ اور تبدیلی کا، اس کا فہم نہ ہو تو اس کی ایک تھوڑی سی اس پہ بات کرنا ضروری ہے. اچھا، مارکس جو ہے وہ مغربی تہذیب کے جو جدیدیت ہے، مغربی تہذیب سے ہماری مراد جو ہے جدید تہذیب ہے، یہ جدیدیت ہے، اس کے مرکزی دھارے سے اس کا تعلق ہے. یعنی وہ کوئی یعنی حاشیے پر کھڑا ہوا مفکر نہیں ہے، بلکہ مغربی تہذیب کے جو فکری دھارے ہیں ان کی جو مین سٹریم ہے اس سے مارکس کا تعلق ہے. تو سرمایہ داری کی طرح جو ہے مارکس کی فکر بھی انسان پرستی سے نکلتی ہے. انسان پرستی کو آپ ہیومنزم کہتے ہیں. اور مارکس جو ہے آزادی کی بنیادی قدر اور اس عدل اور مساوات اور ترقی، یہ ساری جو اقدار ہیں جو لبرل فکر میں بھی ہیں، ان کا حامی ہے. اور وہ مارکس جو ہے سرمایہ داری کو ایک انقلابی نظام سمجھتا ہے، اور ایک انقلابی نظام کی حیثیت سے اس کی حمایت کرتا ہے. اور یہ انقلابی نظام جو ہے انسان پرستی یا انسان کی خدائی کام کرنے کے لیے ضروری ہے. تو وہ سرمایہ داری کا ایز سچ مخالف نہیں، سرمایہ داری کو ضروری سمجھتا ہے. اور سرمایہ داری کا مقصد یہ ہے کہ سرمایہ داری کا کیا مقصد یہ ہے کہ اسکیرسٹی جو ہے اس کو ٹرانسینڈ کیا جا سکے، یعنی کامیابی کا کلا کما کیا جائے. کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اسکیرسٹی کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ انسانی خواہشات جو ہیں ان کی تحدید ہوتی ہے وسائل کی کامیابی سے. اور ٹیکنالوجی کی نہ ہونے کی وجہ سے. اور سرمایہ داری کوشش کرتی ہے کہ یہ چیزیں بڑھوتری کے نظام کے ذریعے وسائل کی کامیابی کو ٹرانسینڈ کیا جا سکے، یعنی اس سے ماورا جا سکے، اور ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ انسان کی جو خواہش ہو اس پر عمل کرنا ممکن ہو سکے. یہی جو ہے انسان پرستی کی بنیاد ہے. اور مارکس جو ہے
اور مارکسزم جو ہے لبرلزم کی طرح اس بنیادی عقیدے پر قائم ہے. اس لیے مطلب انسان پرستی جو ہے وہ ان کا اصل مذہب ہے، اور اس سے جو یہ اصل مذہب ہے سرمایہ داری اور انسان. اور لبرلزم اور مارکسزم اس دونوں کے مطلب یہ دین ہے، انسان پرستی اور سرمایہ داری دین ہے، اور لبرلزم اور مارکسزم جو ہے یہ مذاہب ہیں، جیسے ہمارے یہاں سنی شیعہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو وہ سرمایہ داری کا مخالف نہیں ہے. اب سرمایہ داری کا مخالف نہیں ہے تو سرمایہ داری پہ اس کی تنقید کیا ہے؟ سرمایہ داری پر اس کی تنقید یہ ہے کہ سرمایہ داری پہ ایک آفاقی نظام ہے جو تمام انسانوں کی خدائی قائم کرنا چاہتا ہے. لیکن سرمایہ داری جو ہے ایک انقلابی نظام انہی معنوں میں ہے کہ وہ اس انسانوں کی خدائی کے اس آفاقی پروجیکٹ کی تکمیل کا ایک اہم ترین حصہ ہے. لیکن سرمایہ داری کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر جو ہے ایک طبقے کا قبضہ ہو گیا، اور اس طبقے کے مفادات اور اس طبقے کی خدائی قائم کرنے کے لیے وہ کا وسیلہ بن گئی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام انسانوں کی خدائی قائم کرنے کے لیے کا وسیلہ ہو. اور سرمایہ داری کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ ایک طبقے نے قبضہ کر لیا ہے، جس کو وہ سرمایہ دار طبقہ کہتا ہے، بورژوا کہتا ہے، بورژوا. اور دوسرے طبقوں کو اس نے محکوم بنا لیا، جس کو وہ مزدور طبقہ کہتا ہے. اور سرمایہ داری نظام میں سارے وسائل پہ قبضہ بورژوا کا ہے، اور مزدور کے پاس جو ہے صرف جتنا کھانے پینے کا ہے. اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو موجودہ سرمایہ داری ہے طبقاتی سرمایہ داری ہے، اس میں مزدور کو صرف جو ہے جتنے اس کے رمق حیات کے لیے وسائل چاہیے وہ تو اس کو دے گی، لیکن اس کے بعد اور اس کا خون پسینہ چوسے گی تاکہ جو ہے اس طبقے کے مفادات جو ہیں. تو بڑھوتری برائے بڑھوتری تو ہو رہی ہے موجودہ سرمایہ داری میں. بڑھوتری برائے بڑھوتری تو ہو رہی ہے سرمایہ داری میں، لیکن وہ ایک طبقے کے لیے ہو رہی ہے. اور مارکس کے نزدیک وہ ایک طبقے کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہونی چاہیے. اس لیے وہ طبقاتی سرمایہ داری سے اوپر اٹھنا ضروری ہے، اور انقلاب کے ذریعے کمیونزم کا قائم کرنا ضروری ہے. اور کمیونزم جو ہے تمام انسانوں کے لیے سرمایہ داری قائم کرے گی. اور اس سے جو اعلی کار ہوں گے وہ مزدور ہوں گے، کیونکہ مزدوروں کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ سرمایہ داری سے واقف بھی ہیں کیونکہ انہی کے ذریعے جو ہے اور ان کے خون کو نچوڑ کر جو ہے سرمایہ دار جو ہیں بڑھوتری برائے بڑھوتری کر رہے ہیں. تو یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ طبقہ جو ہے یہ سرمایہ داروں کو جو ہے اٹھا پھینکے گا، اور کیونکہ اس طبقے کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس لیے وہ تمام انسانوں کی نمائندگی کا اہل بن سکے گا، اور اس کے نتیجے میں جو نظام قائم ہوگا وہ نظام جو ہے صرف ایک طبقے کی حکمرانی قائم نہیں کرے گا بلکہ اور ایک طبقے کی خدائی قائم نہیں کرے گا بلکہ سارے انسانوں کی خدائی قائم، یعنی مور اور لیس یہ اس کا نظریہ ہے. یہ اس کا نظریہ ہے. تو مارکس کے ہاں جو تبدیلی کا اعلی کار ہے وہ مزدور ہیں، پرولتاری. خاص طور پہ مطلب یہ بڑی بڑی فیکٹریوں میں یہ کام کرنے والے مزدور. اس کے ہاں پارٹی اور وین گارڈ پارٹی کا کوئی تصور ان معنوں میں نہیں ہے. لیکن لینن نے کہا کہ یہ مزدور تو بیچارے مطلب یہ ہے کہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، تو یہ مزدور جو ہیں اعلی کار ہیں انقلاب کا، لیکن اعلی کار ہیں انقلاب کا لیکن پوٹینشل اعلی کار ہیں، ایکچول اعلی کار نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو مطلب یہ ہے کہ
ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے سوچنے سمجھنے کے لیے. تو اس کے لیے ایک ایسی پارٹی کی ضرورت ہے جو مزدوروں میں سے یا مزدوروں کے حامی لوگ جو انقلاب کو سمجھتے ہوں اور تاریخ کے اس تسلسل اور تاریخ کے اس پروسیس کو سمجھتے ہوں. وہ جو ہے پڑھے لکھے لوگ، لیکن وہ سرمایہ داری کے خلاف ہیں اور ان میں یہ شعور ہے کہ انقلاب کیسے آئے گا. تو وہ مزدوروں میں جو پوٹینشلی سرمایہ داری کے خلاف ہیں لیکن ان میں شعور نہیں ہے، تو ان میں انقلاب کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے لینن نے یہ اجتہاد کیا کہ انقلاب جو ہے مزدوروں کے ذریعے نہیں آئے گا، بلکہ مزدوروں کی ایک پارٹی جو مزدوروں کا ہراول دستہ ہوگی اور وہ کمیونسٹ پارٹی ہوگی، وہ مزدوروں میں شعور پیدا کرے گی اور اس کے نتیجے میں مزدور اس پارٹی کے اندر شامل ہوں گے اور اس طرح انقلاب آئے گا. تو اس نے پارٹی کا تصور پیش کیا، اور پارٹی کا تصور پیش کیا مزدوروں اور یا طبقاتی جدوجہد کے ہراول دستے کے طور پہ. تو فوج جو ہے یہ مزدور ہیں، لیکن اس کا ہراول دستہ جو ہے یہ کمیونسٹ پارٹی ہے. وہ مزدوروں میں شعور ہے لیکن وہ شعور خوابیدہ ہے اور اس کے اہل نہیں ہے کہ ان میں وہ شعور اجاگر ہو سکے. وہ شعور فطری طور پہ ہے کیونکہ وہ اس نظام میں کام کر رہے ہیں، اس کے ظلم اور ستم سے واقف ہیں، لیکن کیونکہ ان کو سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ہے اور پڑھے لکھے بھی زیادہ تر نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ شعوری طور پہ یہ نہیں جان سکتے کہ مطلب یہ کہ انقلاب کس طرح آئے گا اور کیوں کرائے گا. تو اس کے لیے جو ہے مزدوروں کی پروفیشنل جماعت ہونی چاہیے جو مزدوروں میں شعور پیدا کرے اور اس کے لیے اسٹریٹجی بنائے اور پھر جو ہے مزدوروں کو موبلائز کرے اور اس کے نتیجے میں جو ہے حکومت پر قابض ہو. اور اس حکومت پر قبضے کے نتیجے میں جو ہے انقلاب آئے گا. اور پھر وہ کوشش کرے گی وہ جماعت کے حکومت جو مزدوروں کی حکومت قائم کرے گی وہ جماعت، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے ایک پالیسی کے ذریعے اور ایک پلاننگ کے ذریعے یہ کوشش کرے گی کہ سرمایہ داری کا اصل مقصد یعنی کامیابی پر قابو پایا جا سکے. اور جب یہ کامیابی پر قابو پا لیں گے تو پھر نہ جماعت کی ضرورت رہے گی، نہ مزدوروں کی ضرورت رہے گی، نہ ریاست کی ضرورت رہے گی، کیونکہ ساری طبقاتی جنگ کی بنیادی یہی ہے کہ وسائل جو ہیں ان کی کامیابی ہے. جب وسائل کی بہتات ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں انسان کی خدائی کام ہو جائے گی، پھر ریاست کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، جماعت کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، اور مزدور کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. سب لوگ جو ہیں انسان بطور انسان ہوں گے، اور وہ کمیونزم قائم ہوگا جس کی مارکس نے بات کی تھی. اور اس جماعت کا جو منہاج ہوگا، وہ اس جماعت کا جو کافی ہو گیا، مطلب یہ جماعت کے منہاج پر یہ ڈیموکریٹک سینٹرلزم میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے. تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت سبحانک نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین.